نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم. معزز اور مکرم اور برادران اسلام، میں نے حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے. آج لوگ مارے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے گھروں میں برکت نہیں، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، ہمارے کارخانوں میں برکت نہیں، ہمارے فیکٹریوں میں برکت نہیں، ہمارے کام دھندوں کے اندر برکت نہیں، ہمارے گاڑیوں میں برکت نہیں، ہمارے جانوروں میں برکت نہیں، ہمارے کھیتوں میں برکت نہیں، ہماری زمینوں میں برکت نہیں. برکت کہاں سے ہوگی؟ گناہ ہم سے چھوٹ نہیں رہے ہیں. برکتیں کہاں سے ہوگی؟ گناہ ہم سے چھوٹ نہیں رہے ہیں. ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں اور برکتوں کی امیدیں رکھتے جا رہے ہیں. گناہ کو چھوٹا گناہ نہ سمجھیں. ایک چھوٹے گناہ یا بڑا گناہ، ہر گناہ ہمیں اس کی زحمت اٹھانی پڑتی ہے. ہم غیبت کو غیبت نہیں سمجھتے، ہم چغلخوری کو چغلخوری نہیں سمجھتے، ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے ہیں، ہم کسی کی عیب جوئی کو عیب جوئی نہیں سمجھتے، ہم کسی کے عیب کو تلاش کرنے کو عیب تلاشی ہم عیب نہیں سمجھتے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں. شراب نشو اور جوا کھیلنا اور سنیما گانوں اور گھومنا پھرنا اور ناچ رنگ کرنا اور یہودی جیسے کام کرنا، عیسائیوں جیسے کام کرنا، اس کے طریقوں پر چلنا، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے. ہمارا قدم چلتا نہیں ہے وہ بھی گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے. ہم کس وادی کے اندر جا رہے ہیں، کس گھاٹی کے اندر جا رہے ہیں، کس گناہ کے بازاروں کے اندر جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. ہم گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے رہے اور گناہ ہی کرتے جا رہے ہیں. دل کے اندر کسی کو برا سمجھ لینا وہ بھی ایک گناہ ہے. کسی کے عیب کو تلاش کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے. کسی کی غیبت کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے. ہم چھوٹے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں. ہم بڑے گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں لیکن گناہ کو آسان سمجھتے ہیں. ہم لاپرواہی برتتے ہیں اور گناہ کی خواہشاتوں کے اندر ہم یوں ہی گرے پڑے ہیں. گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، خواہشات کے اندر پڑے ہیں تو پڑے ہی ہیں. ہم خواہشات پر زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. کہ ایسا نیکوکار ہو، اللہ فرما رہے ایسا نیکوکار ہو جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، تکلیفوں کو اوپر صبر کرنے والا ہو. اللہ سے ڈر کیا ہے؟ اللہ سے ڈر یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو بجا لائے، اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ نے جس بتایا راستہ اس راستے پر چلے، نبی کے طریقے پر چلے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارے. یہی اللہ کا ڈر ہے کہ گناہ ہمارے کاموں سے بچے. یہی تو اللہ کا ڈر ہے. اور صبر کیا ہے؟ کہ چاہے جتنی بھی تکالیفیں آ جائے، مصیبتیں آ جائے، پریشانیاں آ جائے، چاہے کتنے بھی حالات آ جائے، اس حالات پر صبر کرے اور جمے رہے، نیکیوں پر جمے رہے، اچھے کام پر جمے رہے، نبی کے طریقے پر جمے رہے، اللہ کی فرما برداری کے اندر جمے رہے، گناہ کی طرف ذرا برابر بھی جانے کی کوشش نہ کرے. تھوڑی سی مصیبت کے لیے اللہ کے فرمان کو نہ چھوڑ دے، تھوڑی کی تکلیف کے لیے اللہ کے نبی کے طریقے کو نہ چھوڑ دے. اس لیے کہا کہ جو تقوی اللہ سے ڈرے اور تکلیفوں پر مصیبتوں پر صبر کرتا رہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا یضیع اجر المحسنین. کہ اس نیکوکار کے حق کو میں کبھی ضائع نہیں کرتا ہوں، اس کو بدلہ دے کر بھی لیتا ہوں. دنیا کے اندر بھی بدلہ دیتا ہوں اور آخرت کے اندر بھی بدلہ دیتا ہوں. آخرت کے اندر کیا بدلہ ہے؟ آخرت کے اندر کیا بدلہ ہے؟ میں آپ کو واقعہ سناؤں کہ آخرت کے اندر کیا بدلہ ہے. ایک عورت تھی،
ایک بزرگ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ وہ پاکستان سے ہندوستان دیوبند کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے آئے، داخلہ ہو گیا دیوبند کے اندر، لیکن پڑھ سکتے ہو، سماعت کر سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، کھانا نہیں مل سکتا ہے، رہنے کا مقام نہیں مل سکتا ہے، سونے کے لیے جگہ نہیں مل سکتی، رہنے کے لیے کمرہ نہیں مل سکتا ہے، کھانے کے لیے کوئی روٹی کھانا نہیں مل سکتا ہے، صرف سبق پڑھ سکتے ہو، سماعت کر سکتے ہو۔ اب وہ بزرگ کہہ رہے ہیں میں تو آ گیا لیکن اتنا خرچہ میں اٹھا نہیں سکتا، میں کھانا کہاں سے کھاؤں، میں رہنے کے لیے جگہ کہاں سے لاؤں۔ وہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مسجد کے مؤذن سے بات کی کہ میں مسجد کی صفائی کرتا رہوں گا، آپ مجھے اپنے پاس سونے کی تھوڑی جگہ دے دیں، تھوڑی رہنے کے لیے جگہ دے دیں۔ اس پر مؤذن مان گیا، لیکن کھانے کا انتظام کہیں سے نہیں ہوا۔ تو فرما رہے ہیں کہ میں مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہوا، غمگین بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے ایک بوڑھی عورت گزری۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا غمگین کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا بوڑھی عورت سے کہا کہ آپ اپنا کام کیجئے اور میں اپنا کام کرتا ہوں۔ لیکن بوڑھی عورت نے اصرار کیا تو میں نے بتا دیا کہ یہ معاملہ ہے، کیونکہ اس میں کیا ٹینشن ہے، میں ایک مالدار کے یہاں کام کرتی ہوں، اس کی مزدوری مجھے دیتا ہے 2 روٹی دیتا ہے، 1 روٹی تم کھا لینا اور 1 روٹی میں کھا لوں گا، 1 روٹی تم کھا لینا اور 1 روٹی میں کھا لوں گی، اس کے اندر گزر ہوتا رہے گا۔ اس طرح بزرگ نے ہاں کہہ دی اور اس طرح چلتا رہا۔ بوڑھی عورت جو تھی وہ کام کر آیا کرتی تھی اور روٹی جب ملتی تھی تو وہ روٹی لے کر آتی تھی، پہلے مجھے کھلاتی تھی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میری چھٹی کے وقت سے پہلے میرے کھانے کا جب وقت ہوتا تھا اس سے پہلے اور بوڑھی عورت وہاں کھڑی ہو جاتی تھی، پہلے مجھے روٹی دیتی تھی پھر خود کھاتی تھی، کبھی وقت چکا نہیں ہے، وقت سے پہلے آ جاتی تھی۔ اس طرح سال گزر گیا، سال گزرنے کے بعد پھر امتحان ہوا اور دوسرے سال پھر میرا داخلہ ہو گیا، کھانے کا بھی داخلہ ہو گیا، رہنے کا بھی داخلہ ہو گیا اور پڑھنے کا بھی داخلہ ہو گیا۔ میں تو فارغ ہو کر وہاں سے چلا گیا اور میں نے دن کی خدمت کرتا رہا، لیکن ایک دن خواب میں آیا، وہ بزرگ فرمایا تھا مجھے خواب میں آیا کہ میں جنت کے اندر گیا اور جنت کے اندر ایک سونے اور چاندی کا تخت دیکھا، میں اس پر ایک عورت کو دیکھا، اس بوڑھی عورت کو میں نے وہاں دیکھا۔ تو اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آپ یعنی تختہ پر بیٹھی ہوئی؟ فرمایا کہ وہ چپاٹی جو روٹی تھی ایک میں تم کو کھلاتی تھی اور ایک میں خود کھاتی تھی اور دین کے لیے میں نے تم کو کھلائی، اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام مجھے عطا فرمایا۔ کہ میرا حساب کتاب شروع ہونے لگا، میرا حساب کتاب جب شروع ہونے لگا تو میں گھبرا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس نے میرے بندے جو علم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا اس کو کھانا کھلایا، اس کو کھانا کھلایا۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی جو دنیا کے اندر اللہ نیکوکار خیر کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے اندر یہ بدلہ دیتا ہے۔ اور دنیا کے اندر کیا بدلا ہے؟ ان ساری تکالیف سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، حالات سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، بیماریوں سے اور ٹینشنوں سے، ان ساری چیزوں سے۔ انسان ایسے ٹینشنوں کے اندر، ایسے غمگین حالات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کے بیماریوں کا علاج کہیں نہیں ملتا ہے، اور یہاں تک آتا ہے کہ عضو کو کاٹنا پڑتا ہے، ناقص عضو ہو جاتا ہے، آنکھ سے معذور، پیر سے معذور، ہاتھ سے معذور، کتنیوں سے معذور، کتنی نکال دی جاتی ہے۔ کیا کیا بیماریاں پیدا ہوئی ہیں، کیا کیا بیماریاں نکلی ہیں کہ انسان اس کے سامنے عاجز آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے حفاظت کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ نیکی کے ساتھ زندگی گزارے، کبھی گناہ کی طرف نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا، انہ من یتق واصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کاروں کے حق کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اس
کے بدلے کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی خوشیاں عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی خوشیاں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ